السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے گل لالہ، یہ 5ویں جماعت کے لیے اور یہ نیو ایڈیشن ہے۔ اس میں آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ سبق نمبر 9 ہے، اور اس میں جو ہے وہ ٹائٹل ہے اس کا ہمارے پڑوسی، اور خاص الفاظ اور زبانی سوالات اس کی پڑھائی کی بات کرتے ہیں۔ تو میں شروع کرتی ہوں، بچے اس کو غور سے سنیں، ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ہمارے پڑوسی۔ سنتے ہیں کہ اچھے پڑوسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، لیکن یہ بات شاید ہمارے پڑوسیوں نے نہیں سنی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پڑوسی اچھے نہیں ہیں، صرف آپ کے سامنے ایک نقشہ سا کھینچتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا صاحب کو لیجئے۔ یہ حضرت ریڈیو بجانے کے بہت شوقین ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ مارکونی صاحب کو ریڈیو ایجاد کرنے کا خیال مرزا صاحب کا ذوق شوق دیکھ کر ہی آیا تھا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو 24 گھنٹوں میں سے کوئی 22 گھنٹے ان کا ریڈیو بجتا ہے اور بلکہ چیختا ہے۔ ان کو غالباً ریڈیو کی آواز کم کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اسی لیے تمام محلے والوں نے اپنے اپنے ریڈیو بیچ کر روئی کے بنڈل خرید لیے ہیں اور روئی نکال کر کانوں میں ٹھوستے رہتے ہیں۔ ان کے ریڈیو پر دنیا بھر کے دور دراز کے ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہونے والے پروگرام پورا محلہ روئی ٹھوسنے کے باوجود آسانی سے سن لیتا ہے، البتہ قریب کھڑے ہوئے آدمی کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ محلے میں آدھی رات کو رونق میں مزید اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب جمالی صاحب کے دوستوں کی محفل جمتی ہے۔ اس محفل میں خوب کہے لگائے جاتے ہیں اور وہ ادھم بجایا جاتا ہے کہ توبہ ہی بھلی۔ کبھی کبھی ان کے دوستوں میں سے کوئی صاحب تانے بھی لگاتے ہیں۔ اس سارے ہنگامے سے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ محلے میں رات بھر کوئی چور نہیں پھٹک سکتا۔ اس سارے شور شرابے پر جلالی صاحب البتہ بہت خفا ہوتے ہیں۔ جلالی صاحب کئی سال یورپ میں رہ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ یورپ کے کسی شہر میں یہ سارا شور و غل ہو تو فوراً پولیس آ جائے اور ان بدتمیزوں کو پکڑ کر لے جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپ میں لوگ رات 10 بجے کے بعد سیڑھیاں بھی دبے قدموں چڑھتے اترتے ہیں تاکہ گھروں میں سوئے ہوئے لوگوں کی نیند خراب نہ ہو۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ ابھی جلالی صاحب کی موٹر سائیکل میں سائلنسر یعنی شور کم کرنے والا آلہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آتے جاتے ہیں تو پھٹ پھٹ کا ایک ایسا کان پھاڑ دینے والا شور سنائی دیتا ہے کہ قبر میں پڑے مردے بھی سن لیں تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے یا کم از کم کروٹ تو ضرور بدلیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ اگر ایسی موٹر سائیکل یورپ کے کسی شہر میں چلائی جائے تو کیا ہو؟ کیا وہاں پولیس ایسے بدتمیزوں کو انعام دیتی ہے؟ نازک صاحب بھی مزے کے آدمی ہیں۔ انہیں جانور پالنے کا شوق ہے۔ ان کے گھر کے باہر ایک بکرا، 2 بھینسیں، ایک ہرن اور ایک ہرن بندہ رہتا ہے۔ گھر کے صحن میں مور اور بطخیں ہیں اور گھر میں کسی جگہ طوطے، چڑیاں، بلبلیں اور نہ جانے کون کون سے پرندے پال رکھے ہیں۔ غرض گھر کیا ہے، اچھا خاصا چڑیا گھر ہے۔ نازک صاحب ان تمام حیوانات کی غلاظت اور اپنے گھر کا کوڑا بڑی پابندی سے روزانہ گھر سے باہر سڑک پر پھینکتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ شہر میں گندگی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ صفائی کا خیال نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ایک اور پڑوسی طفیلی صاحب کی عادت ہے کہ وہ اکثر چیزیں ادھار مانگتے ہیں، مثلاً استری، اخبار، جھاڑو، برتن، کتابیں، تھوڑی سی چائے کی پتی، ذرا سا آٹا، صرف ایک انڈا، معمولی سا نمک، چٹکی بھر کالی مرچیں وغیرہ، اور بیچارے اکثر واپس کرنا بھول جاتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ ہماری بجلی کی استری کئی دن تک استعمال کرتے رہے اور ہم بڑی مشکل سے مانگ کر واپس لائے تو اگلے دن موجود ہوئے۔ کہا ہماری استری واپس کیجیے۔ خاصی مغزماری کے بعد انہیں یاد آیا کہ وہ استری ان کی نہیں، اصل میں ہماری تھی، اور کافی عرصے سے ان کے گھر میں رہنے کی وجہ سے انہیں اپنی لگنے لگی تھی۔ ہماری پڑوسیوں کی فہرست خاصی لمبی ہے اور ان سب کی دلچسپ عادات بیان کی جائیں تو دفتر کے دفتر بھر جائیں، لیکن ہم یہ سوچ کر اس مضمون کو ختم کیے دیتے ہیں کہ آخر ہم بھی تو کسی کے پڑوسی ہیں اور ہو سکتا ہے ان کو بھی ہم سے کچھ شکایتیں ہوں۔ اگرچہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی پڑوسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ ہمارے پیاری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے،
جس شخص کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ نونہال دوستو، امید ہے آپ وہ سب نہیں کرتے ہوں گے جو ہمارے پڑوسی کرتے ہیں۔ رؤف پاریکھ۔ تو جو یہ ہیں اس کے مصنف رؤف پاریکھ ہیں۔ اب اس کے خاص الفاظ ہیں نعمت۔ نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص چیز، اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ ذوق شوق ہوتا ہے بڑے شوق سے کچھ کرنا۔ بنڈل کچھ چیزیں جہاں پہ کچھ بندی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بنڈل کہتے ہیں۔ مغز ماری ہے کہ دماغ چلایا جائے، کسی چیز پہ زیادہ استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فہرست، کسی چیز کو ترتیب سے لکھنا، فہرست، نمبر ہو سکتے کوئی چیز بھی۔ آگے ہے زبانی سوالات۔ پڑوسی کس سے کہتے ہیں؟ پڑوسی کہتے ہیں جو آپ کے گھر کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کو پڑوسی کہتے ہیں، چاہے ساتھ والا گھر ہو چاہے تھوڑا سا دور ہو، سامنے والا گھر ہو یا دائیں بائیں۔ آپ کے پڑوس میں کون کون رہتا ہے؟ اب یہ بچے اپنی اپنی پڑوسیوں کے بارے میں بتائیں کہ کون ہے ان کے اراؤنڈ میں رہتے ہیں۔ کوئی بچے آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں تو وہ بھی بتائیں۔ ہمیں پڑوسیوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جو کبھی بھی مشکل وقت یا کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے تو جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ تو بہت دیر سے پہنچتے ہیں، آپ کے پڑوسی سب سے پہلے آپ تک پہنچتے ہیں، تو ہمیشہ ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ان کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ ان کو کبھی ضرورت پڑے کسی بھی چیز کی تو آپ ان کے لیے موجود ہوں، تاکہ کل کلاں کو اگر آپ کو بھی ضرورت ہو تو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک کریں۔ تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا چاہیے۔ اگلے صفحے پہ آ جائیں تو مشق شروع ہے۔ خاص الفاظ۔ سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب کی آخر میں دی گئی فرحان سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ تو ابھی میں نے بتا دیے ہیں، ویسے آپ کی بک کے اینڈ میں آخری 2 صفحوں پہ یہ خاص الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ تو سب سے پہلا ہے اچھے پڑوسیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نعمت، زحمت، دوست، رحمت۔ تو نعمت کہا جاتا ہے، تو ہم پہلے والے کو اس کو رنگ بھر دیں گے۔ اگلا ہے مرزا صاحب کس چیز کے شوقین ہیں؟ تو ابھی ہم نے سنا کہ وہ ریڈیو کی شوقین ہے، تو ٹی وی، اخبار، کمپیوٹر نہیں ہے بلکہ ریڈیو ہے، اس کو ہم کلر کر لیں گے۔ جلالی صاحب کئی سال کہاں رہ کر آ چکے ہیں؟ امریکہ، افریقہ، یورپ یا آسٹریلیا؟ یورپ، تو یورپ کو یہاں پہ ہم رنگ بھر دیں گے۔ کس کے گھر کو چڑیا گھر کہا جاتا ہے؟ تو وہ نازک صاحب کو کہا جاتا ہے۔ یہ تیسرے والا ہے، یہ باقی آپشن خراب ہے، غلط ہے، اور صرف ہم نے تیسرے والے نازک صاحب والے کو کلر کرنا ہے۔ تو فیلی صاحب کیا چیز ادھار لے گئے تھے؟ استری، تو یہ اس کا تیسرا، اس کا بھی آپشن جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور پھر آگے ہے ریڈیو کس نے ایجاد کیا؟ مارکونی نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا والا جو ہے اس کو ہم کلر کر لیں گے، ابھی اس میں ذکر بھی آیا تھا۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ پہلا ہے مرزا صاحب 24 گھنٹوں میں سے کوئی 22 گھنٹے ریڈیو بجاتے ہیں، ادھر 22 لکھا جائے گا۔ محلے والوں نے اپنے اپنے ریڈیو بیچ کر روئی کے بنڈل خرید لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحے پر آ جائے تو محلے میں آدھی رات کو رونق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ رونق لفظ آئے گا۔ جمالی صاحب کی محفل میں خوب کہکہے، یہاں پہ کہکے آئے گا، کہکہے لگائے جاتے ہیں اور اودھم مچایا جاتا ہے۔ اودھم، وہ پیچھے سے بچے بے شک دیکھ لیں کہ وہ کیسے لکھتے ہیں۔ جس شخص کی شرارتوں، یہ حدیث ہے، تو جس شخص کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں، یہ بالکل آخر میں تھا۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ عادت، تو بچوں کو ناخن دانتوں سے کاٹنے کی بری عادت ہوتی ہے۔ شور شرابہ، تو گھر میں شور شرابے سے ابو کی آنکھ کھل گئی۔ دلچسپ، آج استاد نے دلچسپ کہانی سنائی۔ شوق، تو ابراہیم شوق سے سیب کھاتا ہے۔ پڑوسی، ہمارے پڑوسی بہت اچھے لوگ ہیں، یا ہمارے پڑوسی، آپ کسی کا نام لکھ لیں جو بھی بچہ، کہ ہمارے پڑوسی رحمان صاحب بہت اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ گیا
خوش خطی. سبق کا پہلا پیراگراف اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے. جو پہلا پیراگراف تھا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پیرا کسے کہتے ہیں. جو شروع میں ایک ڈاٹ، میں اگر آپ کو دکھا دوں تو زیادہ بیسٹ ہے، وہ پیچھے نہیں جا پا رہا. تو پہلا پیراگراف لکھ لیں. نیچے دیے گئے حروف کی بدلتی اشکال کی مشق کیجیے اور خوش خط لکھیے. اب یہ جو ہے ان کی وہ جو شکل بدل رہی ہے میم کی، کیسے کیسے، وہ اس کے بارے میں ہے کہ کسی بھی لفظ کے ساتھ اس کی شکل کیسے بدل رہی ہے. جیسے وہ الف کے ساتھ گیا تو کیسے اس کی شکل ہو گئی، اور بے کے ساتھ اس کی کیسے. تو یہ میم کی جو چھوٹی شکل ہے یہ اس کی مشق ہے. تو بچے اس کے اوپر پہلے وہ پھیر لیں پینسل، اور اس کے بعد یہاں پہ سیلف رائٹ ہے. پھر اس کے بعد جیسے ماں، میم الف ماں، میم بے مب، میم جے مج، میم دال مد، میم رے مر، میم سین مس، میم سواد مس، میم تو مت، میم این م، میم کاف مک، میم کاف مک، میم لام مل، میم. اب یہ دو کر دیے مم. میم نون من، میم واو مو، میم چھوٹی گے می، میم بڑی گے میں. تو یہاں پہ بچے خود لکھیں گے، اور وہ آگے ہے سوال جواب. سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. آپ کو سبق کے کرداروں میں سے کون سا کردار دلچسپ لگا اور کیوں؟ یعنی کہ جو پڑوسیوں کے بارے میں انہوں نے بتایا ان سب میں سب سے زیادہ اچھا کون سا لگا. یہ بچے اپنی جو ان کو سمجھ آئی اس سبق کے اس کے اکارڈنگلی لکھیں گے. جیسے کہ اگر مرزا صاحب کا کردار زیادہ اچھا لگا، مزیدار لگا، یا نازک صاحب ہیں، پھر اسی طرح جلالی صاحب، جمالی صاحب، جتنے لوگوں کی بات کی ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بات کرنی ہے. اور کیوں اچھا لگا، کہ وہ ان کی کون سی حرکت زیادہ اچھی لگی یا مطلب انٹرسٹنگ لگی. اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں سے کسی کے بارے میں مصنف کے انداز میں 2 یا 3 جملے لکھیے. تو جو ہے آپ کے وہ آس پاس کے بچوں کے پڑوسی ہیں، یا یہاں پہ اگر کلاس فیلوز کے بارے میں لکھنا چاہے تب بھی 2-3 جملے لکھیں ذرا مزیدار مزاحیہ طریقے سے. صرف آپ کے سامنے نقشہ سا کھینچتے ہیں سے مصنف کی کیا مراد ہے اپنے الفاظ میں لکھیے. یعنی کہ آپ کے سامنے نقشہ سا کھینچنے سے مراد ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتے ہیں، اس سے آپ کو آپ کے ذہن میں تھوڑا سا نا وہ بن جاتا ہے اس کے بارے میں کہ کیا کیا ہوتا ہوگا. آپ نا ویژولائز کرنے لگ جاتے ہیں، وہ آپ کے دماغ میں تھوڑی سی تصویر سی بن جاتی ہے جب کوئی اچھے سے بتائے کسی چیز کے بارے میں. محلے میں آدھی رات کو رونق میں مزید اضافے کی وجہ کیا ہے؟ تو محلے میں آدھی رات کو رونق کی وجہ جو ہے وہ ان کے جمالی صاحب کے گھر میں جب محفل ہوتی ہے دوست اکٹھے ہوتے ہیں. جلالی صاحب اور نازک صاحب کی کو دوسرے سے جو شکایات ہیں خود بھی وہی کام کرتے ہیں. اس قول و فعل کے تضاد کی وضاحت مختصراً اپنے الفاظ میں کیجیے. تو جب ہم بعض دفعہ کوئی ایسا کام ہو جو خود کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی طرف دھیان نہ پڑے، اس کے لیے دوسروں کے اوپر توجہ دلوائی جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ کام کر رہا ہے، جبکہ وہ خود بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے، تو لیکن چاہتا ہے کہ میرے پہ نظر نہ پڑے تو دوسرے کا وہ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. تو یہ قول و فعل میں تضاد ہے، یعنی کہنا کچھ اور کرنا کچھ. تو اگر آپ اتنے سچے ہیں تو جو آپ دوسروں کے لیے غلط کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بھی غلط ہے، پھر آپ خود بھی نہ کریں. تو اس چیز کو جو ہے نا یہ انہوں نے وہاں پہ وضاحت سے بتایا. بچے اپنے الفاظ میں جو سمجھ آئے جو لکھنا چاہیں. تو یہ بچوں کے لیے ہی یہ سارے سوال ہیں کہ وہ اپنی جو ہے کریٹیوٹی دکھائیں، خود مطلب جو سوالوں کے جواب دیں، تاکہ جو وہ ان کو سمجھ آئیے وہ پتہ چلے کہ انہوں نے سبق سے کیا سیکھا. اگلا ہے واحد جمع کے قاعدے. جن مؤنث واحد الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ ہو ان کی جمع کے لیے چھوٹی اے کے بعد الف اور نون غنہ بڑھا دیتے ہیں. جیسے لڑکی سے لڑکیاں، کرسی سے کرسیاں. ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے اور ان کی جمع بنائیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اب یہ پہلے تو وہ ہو گیا نا، جن مؤنث واحد الفاظ کے آخر میں یا ہو اور ان کی جمع میں نون غنہ بڑھا دیتے ہیں. جیسے گڑیا سے گڑیاں، چڑیا سے چڑیا. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اوپر والے کے 3 الفاظ بناتے ہیں.
جیسے اگر لڑکی سے لڑکیاں ہیں، کرسی سے کرسیاں، ہم نے 3 مزید بنانے. تو گھڑی سے گھڑیاں، کرسی سے کرسیاں ہو گیا ہے، سوئی سے سوئیاں، لکڑی سے لکڑیاں، اور کھڑکی سے کھڑکیاں. ٹھیک ہے. اگلے میں آ جائیں تو جن مؤنث، یہ والا بھی ہو گیا گڑیا سے گڑیاں. تو ہم نے اس کے ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھے اور ان کی جمع بنائی ہے. تو ہم نے ان کے 3 لفظ جو لکھنے ہیں ان میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے چڑیا، چڑیاں، اور جیسے بندر سے بندریاں، بندریا سے بندریاں، اور ڈبیا سے ڈبیاں. ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے اور ان کی جمع بنائیے. ٹھیک ہے، یہ کر لیا. جن مؤنث واحد الفاظ کے آخر میں الف ہوتا ہے اور جمع میں اس کے بعد اب یہ حمزہ، چھوٹی اے اور نون گنا اے بڑھا دیتے ہیں. جیسے گھٹا سے گھٹائیں، ہوا سے ہوائیں. اسی طرح ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے اور ان کی جمع بنائیے. یعنی کہ اسی جیسے ہم نے بنانے ہیں تو ادا سے ادائیں، فضا سے فضائیں، اسی طرح ہوا سے ہوائیں، اور سزا سے سزائیں. 3 ہو گئے. آگے ہے جن مؤنث واحد الفاظ کے آخر میں ان سے کوئی حرف نہیں ہوتا، جن کا ذکر اوپر کے 3 قاعدوں میں ہوا ہے، ان کی جمع کے آخر میں یہ اور نون گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے بات سے باتیں، دیوار سے دیواریں. تو ہم بناتے ہیں ایسے مزید 3 الفاظ اور ان کی جمع. جیسے میز سے میزیں، اسی طرح سڑک سے سڑکیں، پھر چپل سے چپلیں. دیے گئے الفاظ کی واحد لکھیے. اب گھڑیاں لکھا ہوا تو یہاں پہ گھڑی آ جائے گا، یہاں کی جگہ یہاں سے یہاں تک یہ سیم رہے گا، پھر اس کے سامنے چھوٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے، گھڑی. دعائیں، اس کی آ جائے گی دعا. چوہیاں تو چوہیا، یہ نون کرنا ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح میزیں ہیں تو میز آ جائے گا خالی، یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے ہے علامات وقف، کوسین. یہ علامت کسی جملے کے درمیان میں کسی وضاحت یا دہانی یا تشریح کے لیے لگائی جاتی ہے. خاص بات یہ کہ کوسین کے درمیان لکھے جملے کو ہٹا دینے سے بھی وہ جملہ مکمل ہی رہتا ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ جو ہے ان کو بول رہے ہیں کوسین. ٹھیک ہے. دور دراز کے ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہونے والے پروگرام پورا محلہ، اب یہ روئی ٹھوسنے کے باوجود یہ اس کا اگر یہ ہم ہٹا بھی دیں کوسین تب بھی جملہ ٹھیک رہتا ہے، آسانی سے سن لیتا ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے وہ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تو یہ لگائی ہے کوسین، کہ اس کو وضاحت کے اسی بات کی وضاحت کی ہے. نمرا، میری چھوٹی بہن سے چھوٹی بہن کو انہوں نے میری چھوٹی بہن کو اس میں کیا ہوا ہے، اور اگر آپ یہ ہٹا دیں تب بھی نمرا میری چھوٹی بہن سے کل میرا پسندیدہ کھلونا ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے کوسین ایسے استعمال ہوتے ہیں. تو آگے ہے درج ذیل جملوں میں درست جگہ پر کوسین کی علامت لگا کر جملے دوبارہ لکھیے. تو سب سے احمد کے والد جو ڈاکٹر ہیں نے میرا بہت اچھا علاج کیا. تو یہاں پہ آئے گا احمد کے والد اور پھر یہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں، یہاں سے یہاں کوسین، یہاں ادھر تک یہ کوسین لگا دیں گے. تو یہاں پہ جملہ ایسے لکھنا ہے. شاہد چچا جنہیں سیاحت کا بہت شوق ہے کل ہنزا سے واپس آئے. تو یہ یہاں پہ جہاں سے جنہیں ہے نا، یہاں سے شروع ہونا ہے اور یہاں تک، یعنی کہ شوق ہے یہاں تک، یہاں پہ لگ جائے گا. یہاں پہ چچا کے بعد اور کل سے پہلے یہ کوسین لگ جائیں گی اور یہ یہاں پہ لکھا جائے گا. اور پھر اگلے صفحے پہ آ جائیں. آج میرے استاد نے جو بہت شفقت سے پڑھاتے ہیں مجھے شاباش دی. تو یہ جہاں پہ نے ہے اس کے بعد یہاں پہ جو سے پہلے
اور شفقت سے پڑھاتے ہیں کے بعد یہاں پہ کوسین لگ جائے گی اور یہ جملہ یہاں پہ آ جائے گا. خان بابا نے جو باغ کے مالی ہیں ہمیں کچھ پھل توڑنے کی اجازت دی. تو یہ نے کے بعد جو سے پہلے یہاں پہ کوسین لگے گی، جو باغ کے مالی ہیں یہاں تک، ٹھیک ہے، ہیں تک. اور پھر اس کے بعد اگلے میں آ جائے، میں بڑا ہو کر اپنے دوست ابراہیم کے ابو جو فوج میں ہیں جیسا بنوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تو میں بڑا ہو کر دوست ابراہیم کے جو یہاں سے لے کے اور فوج میں ہیں یہاں تک، یہ کوسین لگنی ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے لکھیے گنتی سیکھیے اور لکھیے. تو یہاں پہ پہلے جو ہے یہ حروف وہ اس میں لکھی ہوئی ہے، یہ ہندسوں میں لکھا ہے. 41 یہاں پہ بالکل اسی طرح ہندسے میں لکھا جائے گا. پھر 41 لکھا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ الفاظ میں لکھا جائے گا. 42 42 43 43 اسی طرح نیچے لکھتے جانا ہے. 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 اور 60. ٹھیک ہے، اس کے مطابق نیچے نیچے صرف لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنا. اس لیے میں پڑھا ہے کہ بچوں کو اس کی جو بولنے کا یہ طریقہ پرنانسیشن نہیں آتی یا اس کو جو صحیح طرح سے ادا کرنا نہیں آتا، تو اس لیے میں نے یہ ساتھ ساتھ پڑھ دیا ہے تاکہ بچے اس کو آسانی سے پوری طرح پڑھ سکیں، ساتھ ساتھ اس کو سیکھ سکیں کہ کیسے بولنا ہے ان کو. اور آگے ہے سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی ہے. تو صاف ستھرائی کے مسئلے کو گھر، محلے اور اسکول میں کیسے حل کیا جائے، اس پر گفت و شنید کر کے اتفاق رائے سے حل تلاش کیجیے. یعنی کلاس ڈسکشن ہوگی، اس میں سارے بچے اپنے اپنے آئیڈیاز بتائیں کہ کس طرح گھر کو، محلے کو اور اسکول کو صاف کیا جائے اور صاف رکھا جائے. مثلاً کوڑے دان کی موجودگی یقینی بنانا، اس کے ساتھ ہدایت لکھ کر لگانا، آپس میں ذمہ داریاں بانٹنا، صرف ایک کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، سب کی مل ملا کے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آگے ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کمپلیٹ. تو اگلا جو سبق ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. تھینک یو.